آئیے دیکھتے ہیں ہجرت کے پہلے سال کیا کیا واقعات پیش آئے۔ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں کو یاد کرتے جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جو محنتیں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جو اسلام کے لیے قربانیاں دی، وہ ایک طرف تازہ کرتے جائیے اور دوسری طرف اپنے ذہنوں سے من گھڑت قصے نکالتے جائیے۔ یہ ہے میرے سیرت کے بیان کرنے کا مقصد۔ من گھڑت قصے اگر ذہن میں رکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا صحیح سبق ہم لے نہیں پائیں گے۔ ہجرت کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی، آپ اس کا اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اے مکہ تو بڑا عزیز ہے، تو بڑا محبوب ہے، اگر مکے والے مجھے نہیں نکالتے تو میں مکہ چھوڑ کر جاتا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غم زدہ ہو کر مدینے کی طرف نکل رہے ہیں۔ اور ہجرت کا معنی کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ ہجرت کا معنی ہے ایک ایسے مستقبل کو ایکسپٹ کر لینا، ایک ایسے مستقبل کو قبول کر لینا کہ جس مستقبل کے بارے میں آپ کو یقین نہیں ہے کہ وہاں پر راحت ملے گی، کہ وہاں پر تکلیفیں ملیں گی۔ ایک آدمی کی اپنی ایک سیٹنگ ہوتی ہے اپنے شہر میں، جب وہ دوسرے گاؤں چلا جاتا ہے تو اس کی پوری سیٹنگ ختم ہو جاتی ہے، تکلیفیں آ سکتی ہیں، ٹائم پر کھانا نہیں مل سکتا، ٹائم پر دوائی نہیں مل سکتی۔ ہجرت کرنے والا اللہ کی محبت میں ہر تکلیف کو ایکسپٹ کر لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں مہاجر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کرتے ہوئے جب مدینے کی طرف جا رہے ہیں، اس دوران بھی بہت سارے من گھڑت واقعات آپ کو ملیں گے۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا مشہور واقعہ کہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور میں آ کر 3 دن تک کھانا دیا کرتی تھی۔ من گھڑت، دماغ سے بات نکال دیجیے۔ ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکل رہے تھے تو انہوں نے اپنے دامن کا کپڑا پھاڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے انہوں نے توشے کا انتظام کیا تھا۔ یہ بات صحیح ہے، ذات النطاقین 2 ڈوریوں والی خاتون کا لقب ملا، لیکن ہر دن آ کر ٹفن دے کر جانا یہ بات صحیح نہیں۔ پھر بات آگے بڑھی، غار ثور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہے کہ اگر یہ کفار قریش اپنے خدم کی طرف دیکھ لے تو ہم پر نظر پڑ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرائیے مت، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اب اس وقت پر پھر ایک من گھڑت واقعہ کہ مکھڑی نے جالا بن دیا، کبوتر نے انڈے رکھ دیے۔ شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، نہ وہاں پر مکڑی کا جالا تھا، نہ وہاں پر کبوتر کے انڈے تھے۔ سیرت صحیح پڑھیے، من گھڑت واقعات دماغ سے نکال دیجیے۔ پھر ایک من گھڑت واقعہ، ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ ایک زہریلا جانور سوراخ میں سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے انگوٹھے سے اس سوراخ کو بند کر دیتے ہیں اور وہ زہریلا جانور ڈنک مار دیتا ہے۔ من گھڑت واقعہ۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فضیلت کے لیے بہت صحیح واقعات موجود ہیں، من گھڑت اور ضعیف روایتوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد درمیان میں ایک شخص ملتا ہے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تجھے میں گہنوں کی خوشخبری دیتا ہوں۔ ایسا کوئی واقعہ ثابت نہیں ہے۔ ہجرت کے موقع پر جو واقعات صحیح ہیں ان صحیح واقعات کو اپنائیں گے تو صحیح معاملے اور صحیح معلومات نکلیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے ہیں تو اس وقت کا بھی منظر بتایا گیا کہ اللہ کے نبی سورہ یاسین پڑھتے ہوئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اور کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں من گھڑت واقعات ہے، یہ بھی ضعیف روایت ہے، اوتھینٹک نہیں ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار قریش کی چھاؤنی میں سے نکلے اور وہ دیکھ نہیں پائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سروں پر مٹی ڈال کر جا رہے تھے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اتنا بھی زیادہ ہائی فائی انداز میں گڑھنے کی اور پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔
صحیح واقعات میں ہمارے لیے کفایت ہے، صحیح واقعات ہمارے لیے کافی ہے۔ اور لوگ کیا کرتے ہیں، ہیلمٹ نہیں لگاتے، ٹریفک پولیس سے بچنے کے لیے آیت پڑھتے ہیں۔ ظاہر بات ہے جب من گھڑت واقعات پڑھیں گے تو من گھڑت بات کام بھی کریں گے۔ لوگوں کے جب ذہن کرپٹ ہو جاتے ہیں تو ان کی زندگیاں بھی کرپٹ ہو جاتی ہیں۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ واثرها السیء فی الامہ، ضعیف اور موضوع احادیث نے امت کو تباہ کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں ضعیف اور موضوع احادیث سے بچا لے۔ جب مدینہ پہنچتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بچیوں نے نشید پڑھی، طالع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بہت ڈھونڈنے کے باوجود بھی نہ مغازی ابن اسحاق میں کا ذکر ملا، نہ سیرت ابن ہشام میں کا ذکر ملا، نہ طبقات ابن سعد میں، کسی بھی تاریخ کی معتبر کتاب میں یہ نشید ملی ہی نہیں۔ کسی نے کہا کہ جنگ بدر کے بعد ایسا پڑھا گیا، کسی نے کہا کہ جنگ تبوک کے بعد پڑھا گیا، کسی نے کہا کہ ہجرت کے موقع پر پڑھا گیا۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کوئی صحیح سند کے ساتھ ایسا پڑھنے کا ثبوت ہی نہیں ملتا، لیکن لوگ طلع البدر پڑھتے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ مدحت پیش کر رہے ہیں اور تعریف پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے آپ مدینے کے قریب میں قباء نامی، ابھی جہاں پر مسجد قباء موجود ہے، جہاں پر 2 رکعت پڑھنے سے عمرے کا ثواب ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ آتھینٹک روایت ہے، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، لیکن یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیے کہ مسجد قباء سے قریب میں ایک محلہ تھا بنو سالم، ان دونوں کے درمیان تھوڑے سے فیلنگز تھے۔ قباء کے لوگ کہہ رہے تھے ہمارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو بنو سالم کے لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی ہمارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں آئے۔ ایک دائی کو چاہیے، ایک مسلمان کو چاہیے جب بھی وہ کہیں پر جاتا ہے، اگر خاندان میں کسی 2 لوگوں میں فیلنگز ہو تو صرف ایک کا خیال کر کے نہ آئے بلکہ دوسروں کا بھی خیال کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سالم، حالانکہ اگر آپ دیکھیں گے مسجد قباء میں ٹھہر کر دیکھیں گے تو مسجد جمعہ بنو سالم کا جو محلہ بالکل سامنے نظر آ گیا، صرف روڈ پار کریں گے تو ادھر آگے محلہ نظر آئے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جب مدینہ جا رہے ہیں، راستے میں قباء کی مسجد قباء کا ایریا ملا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں کافی دن ٹھہرے۔ اس کے بعد آپ نے کہا بنو سالم کے لوگوں خوش رہو، ہم جمعہ تمہارے پاس ادا کریں گے۔ اچھے لوگوں کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ وہ جہاں جاتے ہیں 2 گروپ میں اگر اختلاف ہوتا ہے تو ملانے کی بات کرتے ہیں۔ برا آدمی کیا کرتا ہے؟ لڑا کر فائدے حاصل کرتا ہے۔ تو کبھی بھی ہم ایک اچھے دائی کی پہچان یہ ہے کہ وہ جہاں جائے امن قائم کر دے، وہ جہاں جائے صلح قائم کر دے، لوگوں کے اندر سے عداوتیں مٹائے۔ اول جمعہ، سب سے پہلا جمعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سالم کے محلے میں قائم کیا۔ آج اس مسجد کا نام ہے مسجد الجمعہ۔ مسجد قباء والوں کو ایک مسجد مل گئی اور مسجد بنو سالم کے لوگوں کو مسجد جمعہ مل گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، مدینہ پہنچتے ہیں، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آپ پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ یہ پہلے سال کے واقعات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بناتے ہیں، مدینہ پہنچ کر کمرے بناتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو شادی یعنی منگنی طے ہو چکی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں پر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بدائی کا واقعہ پیش آتا ہے۔ اور اسی سال عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی یہودیوں کے سردار، انہوں نے کلمہ پڑھا۔ یہودی کلمہ نہیں پڑھے لیکن یہودیوں کے سردار نے کلمہ پڑھا۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ حق وہ ہے کہ دشمن کا سردار بھی گواہی دے۔ اس کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے، ان کی کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا تھا
عبداللہ بن سلام جیسے ہی چہرہ دیکھ کر کہتے ہیں یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہا جب تک میں نے دیکھا نہیں تھا سب سے بدتر میرے ذہن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور تھا، لیکن جب میں نے دیکھ لیا تو سمجھ لیا یہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جن کے آخری نبی ہونے کا ہم انتظار کر رہے تھے، اور آخری نبی آنے کا جو ہم انتظار کر رہے تھے یہ وہی نبی ہے۔ گواہی مل جاتی۔ اور اسی سال ادا کی شروعات ہوئی، اسی سال حضر میں، یعنی سفر میں تو دو رکعت پڑھتے ہیں آدمی جب قصر میں ہوتا ہے، حضر میں 2 رکعت بڑھا دی گئی۔ اور اسی سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سارے وحی نازل ہوئے، جیسے سورہ بقرہ۔ مدنی صورتوں میں سب سے پہلی صورت جب آپ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ آئے تو سب سے پہلی صورت جو نازل ہوئی سورہ بقرہ۔ مدینے کے اندر نازل ہونے والی صورتیں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، یہ 4 بڑی بڑی صورتیں، ویسے 28 صورتیں، 28 صورتیں، 28 صورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینے میں نازل ہوئی، اور باقی کی 86 صورتیں جو مکی صورتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں نازل ہوئی۔ اگر آپ کو تاریخ کے سیکوینشل آرڈر میں اگر آپ کو ایونٹس معلوم ہوں گے تو انشاءاللہ جب آپ مدنی صورتیں پڑھیں گے تو اس وقت پر صورتوں کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ بات آگے بڑھتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سال کے اندر، اس سال اور بھی واقعہ پیش آیا کہ آپ نے مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنا دیا، اور اسی سال چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاور مل چکا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاکم تھے، کفار قریش ستایا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آتے ہیں تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوموں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیفنس کرنے کی اجازت مل گئی، تو ایسے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سریے بھی بھیجے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقت کا استعمال کبھی بھی دہشت گردی کے لیے نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقت کا استعمال معاشرے میں امن قائم کرنے کے لیے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 100 سریے اور غزوات لڑے گئے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ کیسے نبی ہے جو طاقت کا استعمال کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل طریقے سے لائف گزار کر بتائی، اور ایک حاکم جو ہوتا ہے وہ ڈیسیشن لیتا ہے۔ دنیا میں بہت سارے حاکم ڈیسیشن لیتے ہیں، اگر ان کے ملک میں امن کو قائم کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کرنا پڑتا ہے تو حاکم ڈیسیشن لیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت حاکم آپ نے ڈیسیشن لیا امن قائم کرنے کے لیے، لیکن یہ بات طے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دہشت گردی قائم کرنے کے لیے آپ نے کبھی بھی طاقت کا استعمال نہیں۔